جب تک اس دنیا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے عورتوں کا کیا حال تھا آپ سب نے سنا اور پڑھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا مقام ملا، آج کا ٹاپک اور آج کا سبق یہی ہے۔ جب ہمارے رسول رحمت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہو گیا، عبادت و معاملات بلکہ زندگی اور موت کے ہر مرحلہ اور ہر موڑ پر عورتیں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہو گئیں اور مردوں کی برابری کے درجے پر پہنچ گئیں۔ مردوں کی طرح عورتوں کے حقوق بھی مقرر ہو گئے، اور اس کے حقوق کی حفاظت کے لیے خداوندی قانون آسمان سے نازل ہو گئے، اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کی ماتحتی میں عدالتیں قائم ہو گئیں۔ عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے، چنانچہ عورتیں اپنے مہر کی رقمیں اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں، اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہروں کی میراثوں کی وارث قرار دی گئی۔ غرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار اور انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی ملکہ بن گئی۔ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا ہے، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ سورہ روم رکو نمبر 3۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کریں تاکہ تمہیں ان سے تسکین حاصل ہو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کر دی۔ یہ مقام عورتوں کو کب ملا؟ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد ملا۔ اب کوئی مرد بلا وجہ نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ سورہ بقرہ۔ ترجمہ، عورتوں کے مردوں پر ایسے حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر اچھے سلوک کے ساتھ، اور مردوں کے لیے یہ فرمان جاری کر دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھے سلوک سے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ یہ عورتوں کو مقام ملا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد، ورنہ جب تک کہ دین اسلام اس دنیا میں نہیں آیا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت تک عورتوں کا بہت برا حال تھا۔ آپ لوگوں نے پڑھا بھی اور سنا بھی۔ تمام دنیا دیکھ لے کہ دین اسلام نے میاں بیوی کی اجتماعی زندگی کی صدارت اگرچہ مردوں کو عطا فرمائی ہے، اور مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا ہے، تاکہ خانہ داری میں اگر کوئی بڑی مشکل آن پڑے تو مرد اپنی خدا داد طاقت و صلاحیت سے اس مشکل کو حل کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر واجب کر دیے ہیں، وہاں عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیے ہیں۔ اس لیے عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں جکڑے ہوئے ہیں، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر کے اپنی اجتماعی زندگی کو شادمانی و مسرت کے جنت بنا دیں، اور نفاق و شقاق اور لڑائی جھگڑوں کے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں۔ عورتوں کو درجات و مراتب کی اتنی بلند منزلوں پر پہنچا دینا، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ احسان عظیم ہے کہ تمام دنیا کی عورتیں اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس احسان کا شکریہ ادا کرتی رہیں، پھر بھی وہ اس احسان عظیم کے شکر گزاری کے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ تمام دنیا کے محسن اعظم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان رحمت کا کیا کہنا،
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ یہ جو اتنی عظمتیں اور اتنی رفعتیں، اتنی بلندیاں ملی تو حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد ملی۔ عورتوں کو یہ مقام کبھی نہ مل پاتا، عورتوں کو اتنی عزت کبھی نہ مل پاتی اگر میرے نبی اس دنیا میں تشریف نہ لاتے۔ جس طرح عورتوں کا پہلے زمانے میں برا حال تھا، اسی طرح اس زمانے میں بھی برا حال رہتا، لیکن یہ آقا علیہ السلام کا احسان عظیم ہے کہ عورتوں کو اتنی عزت بخشی اور اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ جن عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مقام دیا ہے، اتنی عزت بخشی ہے، یہاں تک کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس قرآن فرما رہا ہے، وہ عورتیں اگر اس طرح بے پردہ، فاحشانہ، تمام طرح کے گناہوں میں ملوث ہوتی ہوئی نظر آئیں گی تو یہ دنیا کہاں جائے گی؟ بلکہ جو اسلامی طور و طریقہ ہے اس پر آپ سب کو اپنی زندگی کو گزار کر کے اپنے زندگی کو طریقے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں ڈھالنے کی آپ لوگ کوشش کریے، اور اپنی زندگی کنیز فاطمہ بن کر کے گزاریے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے گا، یہی زندگی آپ کو جنت میں لے جائے گی۔